بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی تذکرہ مجموعہ نغز ضخیم تذکرہ ہے۔ اس تذکرے میں 564 شاعروں کا ذکر ہے اور مولانا محمد حسین آزاد نے جو تذکرہ آب حیات کی صورت میں لکھا وہ بھی اخذ کرتا تھا مجموعہ نغز سے۔ سنِ تالیف ہے اس کا 1806 اور اسے مرتب کیا 2 جلدوں میں حافظ محمود شیرانی نے 1933 میں، اور مجموعہ نغز لکھا قدرت اللہ قاسم نے۔ اگلی کتاب ہے اسرار الصلاۃ، میر درد کی پہلی فارسی تصنیف ہے۔ یہ کتاب 15 برس کی عمر میں لکھی میر درد نے، اور جس وقت یہ کتاب انہوں نے لکھی وہ رمضان میں بحالت اعتکاف تھے۔ موضوع ارکان نماز ہیں، جیسے نماز کے 7 رکن ہیں، اسی طرح اسرار الصلاۃ کے بھی 7 ابواب ہیں، اور ہر باب کا آغاز سر کے لفظ سے ہوتا ہے۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، باب نمبر 10، دہلی کے نامور شعراء، لیکچر نمبر 131۔ مرزا غالب نے ابتدا میں پیروی کی تھی مرزا عبدالقادر بیدل کی۔ غالب کا ایک مشہور شعر ہے، طرز بیدل میرے خطا لکھنا، اسد اللہ خاں قیامت ہے۔ مرزا غالب سے جب غلط اور بے معنی اشعار منسوب کیے گئے تھے تو وہ تھے میر امانی اسد کے۔ پھر انہوں نے اپنا تخلص اسد سے غالب اختیار کر لیا تھا۔ یہ غالباً 1816 کی بات ہے۔ غالب کو مشکل پسندی ترک کرنے کا مشورہ مولوی فضل حق اور مرزا خانی کوتوال نے دیا تھا۔ غالب کی شاعری کا ابتدائی نسخہ حمیدیہ کے نام سے ہے، اور نسخہ حمیدیہ کی وجہ شہرت غالب کی مشکل پسندی کے زمانے کی یادگار ہے۔ غالب میر کی طرف سب سے آخر میں متوجہ ہوئے۔ آل احمد سرور کا کہنا ہے، دیوان غالب کی اولین اشاعت اکتوبر 1841 کو سید المطابع دہلی میں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی بسلسلہ اردو ادب کی مشہور کتب۔ آج کی کتاب ہے غالب، معنی افرینی، جدلیاتی وضع، شونیتا اور شعریات کا تعارف۔ لکھی ہے یہ کتاب، مصنف ہیں اس کے گوپی چند نارنگ۔ 2013 کو یہ شائع ہوئی۔ ساہتیہ اکیڈمی دہلی نے اسے شائع کیا۔ کتاب کے شروع میں اقبال کی کتاب درفش کاویانی اور یادگار غالب سے ایک اقتباس دیا گیا ہے۔ معنی افرینی، جدلیاتی وضع، شونیتا اور شعریات کا انتصاب جمیل الدین عالی کے نام کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے کل 12 ابواب ہیں۔ معنی افرینی یعنی جو اس کے نام میں پہلا لفظ ہے، اس کے لفظی معنی ہیں لفظوں سے معنی نکالنا، لفظوں سے فکر یا سوچ کے زاویے نکالنے کا عمل۔ جدلیاتی وضع یعنی گفتگو کا فن۔ شونیتا بدھ مت کی تعلیمات ہیں کہ ہر شے کائنات کی جو ہے بے اصل ہے، صفر ہے، یعنی انسان کا وجود صفر ہے، اس کائنات کی ہر شے صفر ہے۔ اور غالب تو معنی افرینی، گفتگو کا فن اور ہر شے کی اصل کو مانتا تھا۔ تو اس کتاب میں غالب کے کلام سے معنی، اس کی گفتگو کا فن اور فکر کو نکالا گیا ہے۔ شعریات تنقید کا علم یا اصول و ضوابط کو کہا جاتا ہے، یعنی غالب کی شاعری کو شعریات کے علم کی روح سے بھی پرکھا گیا ہے۔ کتاب کا نام ایک دفعہ پھر پڑھوں گی، غالب، معنی افرینی، جدلیاتی وضع، شونیتا اور شعریات، 2013 گوپی چند نارنگ نے لکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی لغت شناسی۔ تکہ، زیر کے ساتھ تکہ۔ تکہ کہتے ہیں چھوٹی بوٹی کو۔ ایک لفظ ہوتا ہے تکہ، پیش کے ساتھ ایسا تیر جس میں بھالا نہ ہو۔ ریختہ، بکھرا ہوا،
یا ملی ہوئی زبان۔ ریختی وہ نظم جو عورتوں کی بولی میں کہی جائے۔ دوہم 10واں یا پھر 10ویں۔ دھنک قوس قزح، دھنک روئی کا صاف کرنا۔ دہل خوف یا پھر ڈر۔ دوہل نکارہ یا بڑے ڈھول کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی۔ بجنگ آمد کس کی تصنیف ہے؟ موضوع کیا ہے؟ سنِ اشاعت اور بجنگ آمد کے معنی۔ پوری کہاوت کیا ہے اور بجنگ آمد کا معنی بتائیے۔ تو بچوں، بجنگ آمد تصنیف ہے کرنل محمد خان کی۔ یہ اگست 1966 میں شائع ہوئی، جبکہ اس کا موضوع ہے داستان حیات اور جنگ عظیم کے واقعات۔ پوری کہاوت کچھ اس طرح سے ہے: تنگ آمد بجنگ آمد، یعنی خوف کے زیر اثر بزدل بھی شجاعت دکھا سکتا ہے۔ زبانوں کے کتنے خاندان ہیں؟ فارسی، اردو اور عربی کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ تو بچوں، زبانوں کے 8 خاندان ہیں۔ یہ 8 خاندان ہیں: سامی، ہند چینی، دراوڑی، مونڈا، بانتو، ملایا، امریکی اور ہند یورپی۔ اردو، فارسی، انگریزی، سنسکرت، لاطینی کا تعلق ہند یورپی خاندان سے ہے، جبکہ عربی کا تعلق سامی خاندان سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبی معلومات سیٹ نمبر 1196۔ پہلی معروضی ہے، درست تلفظ بتانا ہے۔ ببانگ دہل۔ ببانگ دہل کے معنی ہیں علل اعلان، کھلم کھلا، صاف صاف۔ دہل کہتے ہیں ڈھول کو، بڑے نکارے کو۔ پروفیسر اشرف کمال صاحب کا ایک خوبصورت شعر ہے: میں انقلاب پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں۔ پاکستان کے بائیں بازو کے سیاستدان اور ممتاز قانون دان عابد حسن منٹو کی خود نوشت یہ چند روز پہلے ہی منظر عام پر آئی ہے۔ قصہ پون صدی کا مشہور تاریخی ناول فردوس بریں کا موضوع فرقہ باطنیہ کی تحریک تھا۔ بابا صحافت کہا جاتا ہے مولانا ظفر علی خان کو۔ میاں بیوی راضی، کیا کرے گا قاضی، یہ ضرب المثل ہے۔ درج بالا ضرب المثل کے معنی ہیں جب آپس میں اتفاق ہو تو دوسرا کچھ نہیں کر سکتا۔ امجد اسلام امجد کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر: لکھا تھا ایک تختی پر کوئی بھی پھول مت توڑے، مگر آندھی تو ان پڑھ تھی، سو جب وہ باغ سے گزری کوئی اکھڑا کوئی ٹوٹا، خزاں کے آخری دن تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی، لیکچر نمبر 5۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اردو باحیثیت دفتری اور سرکاری زبان۔ برصغیر میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ سب سے پہلے انگریزوں نے 1832 میں دیا۔ اس سے پہلے مغلوں کی جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی تھی۔ 1956 کے آئین کے آرٹیکل 214 کے تحت پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہے۔ 1962 کے آئین کے آرٹیکل 215 کے تحت پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہے۔ 1973 کے آئین کے آرٹیکل 251 کے تحت پاکستان کی سرکاری اور دفتری زبان اردو ہے۔ سپریم کورٹ میں نفاذ اردو کا مقدمہ 2002 کو کیا گیا۔ جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے 8 ستمبر 2015 کو اردو کے نفاذ کا حکم دیا۔